بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ رجب المرجب کی طرح شعبان المعظم کا مہینہ انتہائی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک کی نصف شب یعنی 15ویں کی شب بڑی ہی فضیلت والی رات کہلائی جاتی ہے۔ یہ رات بڑی باعث برکت ہے اور نزول رحمت، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے، دعاؤں اور توبہ کی قبولیت کے یقینی مواقع میں سے ایک اہم موقع ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر خصوصی طور پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں کی رات ہو تو اس رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے اپنی مغفرت کی طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں؟ کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی بیماری اور مصائب میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں؟ کیا کوئی حاجت مند نہیں کہ میں اس کی مراد کو پوری کروں؟ ناظرین، ویسے تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت کی طلب کرنی چاہیے، لیکن اس رات کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا مومن کی صفت ہے، کیونکہ انسان خطا کار ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنی توبہ اور استغفار کریں۔ قرآن و حدیث میں بار بار امت مسلمہ کو توبہ اور استغفار کرنے کی اور رجوع اللہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں توبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انسان سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور اے مومنو تم سب اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اے لوگو، مرنے سے پہلے تم اللہ کے حضور اپنی توبہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن کے سامنے اس کا گناہ اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ ہو، کہ وہ اس پہاڑ کے نیچے بیٹھا ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ آ کر گرے، جبکہ بد کردار اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کے ناک سے آگے مکھی گزر گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا یہ لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معافی کے لیے رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرات محترم، توبہ یہ ہے کہ انسان کا دل اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، زبان سے استغفار کرے اور اسے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کثرت سے توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ گناہوں سے پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم اور مغفور ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ تو ناظرین، ہمیں تو بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سے بے شمار چھوٹے بڑے گناہ شب و روز ہوتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو کثرت سے توبہ کیا کرو، کیونکہ میں بھی دن بھر میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین، اس عدد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ ہی توبہ فرماتے تھے، بلکہ وہ ہر لمحہ ہر وقت گفتگو کرنے کے درمیان میں جتنی مرتبہ بھی خاموشی اختیار فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ جو شخص گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر تم سے گناہوں کا ارتکاب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر کے ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ضروریات، وسائل اور تقاضے، حتیٰ کہ سوچ و بچار کے زاویے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے مسائل آج بھی وہی ہیں جو ہزاروں برس پہلے ہوتے تھے۔ مثلا مال و دولت کی قلت، اولاد کی نافرمانی، مال مویشی زمین اور جائیداد میں حرص اور لالچ، یہاں تک کہ گناہوں کی بخشش اور نفس و روح کی پاکیزگی حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت کا حصول۔ ان تمام مسائل کے باوجود انسان معاشرتی مسائل میں گھرا ہوا ہے اور گناہوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے جس سے وہ نکلنا چاہتا ہے، لیکن مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع ایسے فراہم کیے ہیں جس سے انسان اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کر سکتا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، صحت مانگ سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام حاجات کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فرما دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب کے گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے مطیع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے۔ سامعین مکرم، ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں کی رات کو تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 5 لوگوں کے۔ نمبر 1 مشرک جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتا ہو، نمبر 2 تکبر کرنے والا شخص، نمبر 3 دل میں بغض رکھنے والا شخص، نمبر 4 والدین کا نافرمان، اور ایسا نافرمان جو ہر وقت اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہو اور والدین اس سے انتہائی دکھی ہوں، نمبر 5 مسلسل شراب پینے والا شخص۔ ان 5 کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے ان گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخشے گا اور ضرور مغفرت فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ 5 گناہ ایسے ہیں جو توبہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ سامعین مکرم، آئیے ہم سب اس سے قبل کہ ہماری زندگی کا قافلہ کوچ کر جائے اور موت آ جائے، ہم رجوع اللہ کریں۔ شعبان المعظم جیسا عظیم مہینہ اپنے دامن میں شب برات جیسی برکتوں والی رات اور قبولیت کی گھڑیاں لیے ہمارا منتظر ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر، اس کے حضور قیام کر کے اور اس دن کو روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے ذریعے اس کی ناراضی دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اس کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے، دین پر عمل کرنے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے میں ہی ہماری عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن جس قدر وسیع ہے، اسی طرح اس کے عفو و کرم اور درگزر کی بھی کوئی انتہا نہیں، بلکہ وہ اپنی رحمت سے مایوس ہونے والوں سے اپنی ناراضی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور ناظرین، ایک اہم بات یہ ہے کہ اس رات میں ہی صرف عبادت نہ کی جائے، بلکہ مسلمانوں پر جو 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے اس کو بھی ادا کیا جائے، اور رمضان المبارک جو آنے والا برکتوں والا مہینہ ہے اس میں تمام روزے رکھے جائیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، اور اللہ کے حضور اس وقت قیام کیا کریں جب مخلوق خدا آرام کر رہی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔